شیخ فرید الدین عطار کی مرتب کی ہوئی فہرست اولیاء میں سب سے پہلا نام حضرت ابو محمد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہے اور آپ اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، چنانچہ امامت کے اعلیٰ درجہ کے حقدار ہیں۔ اسی لیے شیخ فرید الدین عطار نے حضرت اویس کرنی، حضرت حسن بصری، حضرت رابعہ بصری کو بھی اس فہرست میں شامل کیا ہے۔ تاہم ان ہستیوں کا شمار تابعین اور تبع تابعین میں ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ اس طویل فہرست میں کئی اہم اور نمایاں نام شامل ہیں، جن میں حضرت مالک بن دینار، حضرت فضیل بن ایاز، حضرت ابراہیم بن ادہم، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت حسین منصور حلاج۔ غرض اولیاء اعظام کی ایک لمبی فہرست ہے جو اپنے مراتب اور مقامات کے لحاظ سے دنیا میں ولایت کے درجے پر فائز ہوئے اور طریقت اور شریعت کا سرچشمہ ثابت ہوئے اور بنی نوع انسان کے لیے فیوز و برکات کا مخزن ہوئے۔ شیخ فرید الدین عطار کی مرتب کردہ اس فہرست سے قطع نظر اگر ہم برصغیر کی طرف متوجہ ہوں تو ہمیں بہت سے بڑے بڑے نام ملتے ہیں، جن میں خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت بابا فرید شکر گنج، حضرت عثمان علی حجویری، معروف داتا گنج بخش، معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز، شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد اللطیف معروف بری مام صاحب، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی۔ ان عظیم ہستیوں نے برصغیر میں نور اسلام کی روشنی پھیلائی اور کفر و شرک کی تاریکی کو دور کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، اجازت ہو تو دیکھ ان کو، ارادت ہو تو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی مجالس میں بیٹھنے والے اسلام کی سچی اور پاکیزہ تعلیمات سے مزین ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں حسن اخلاق کو ایمان کا بلند ترین درجہ ٹھہرایا گیا ہے، چنانچہ ان اولیاء اللہ کے حسن اخلاق کے باعث بنی نوع انسان نے معرفت کے مدارج طے کیے اور نور ایمان سے اپنے سینوں کو منور کیا اور دنیا میں وہ مقامات حاصل کیے جو تلوار و خنجر سے ناممکن تھے۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ مرد قلندر کے پاس وہ قوت و طاقت ہوتی ہے جو زمین پر رہتے ہوئے عرش کی سیر کرواتی ہے، دلوں کو نور ایمان سے منور کرتی اور ذات باری تعالیٰ سے ہم کلام کروا دیتی ہے۔ اگر ہم ان اولیاء اور صوفیاء کے مراتب اور زندگیوں کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو کشف و کرامات اور ولایت کے وہ درجے عطا فرمائے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چنانچہ کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے دل، زندگی کی سختیوں اور مصائب سے ہارے ہوئے مایوس و نا امید لوگ، ذہنی انتشار و گمراہی میں بھٹکے ہوئے انسان جب ان خدا رسیدہ بندوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور ذکر باری تعالیٰ سے آشنا ہوتے ہیں تو نور ایمان سے ان کے قلوب جگمگا اٹھتے ہیں۔ نا امیدی و مایوسی یقین و ایمان کی پختگی کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، دماغی قوتیں قلب کے نور سے منور ہو کر عشق و محبت کی راہوں پر چل نکلتی ہیں اور دنیا دیکھتی ہے کہ وہی راہ گم کردہ مسافر اب منزلوں کی نشاندہی کرنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بندگان خدا
بندوں کو خالق و مالک سے ملا دیتے ہیں۔ جس طرح ایک بجھی ہوئی شمع ایک پھونک سے جل اٹھتی ہے، اسی طرح ان پاکیزہ ہستیوں کی صحبت بجھے ہوئے دلوں میں ایمان کا چراغ جلا دیتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ دراصل ان اہل دل کے سینوں میں عشق الہی کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، جس کی تپش چنگاریوں کو شعلہ بنا دیتی ہے۔ ان اولیاء اللہ کی تعلیمات، ان کے کردار میں کچھ ایسے روحانی اثرات ہوتے ہیں کہ انسان دنیاوی لذتوں کو تج کر فقیری کی راہ اختیار کر لیتا ہے، اور منزل کی تلاش میں بھٹکنے والا انسان اپنے دل کے اندر اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ جس محبوب کی تلاش میں وہ دنیا میں سرگرداں ہوتا ہے، وہ محبوب در حقیقت اس کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن دل پر کبھی کفر و شرک اور کبھی نفسانی خواہشات کا پردہ پڑا ہوتا ہے، اور جب یہ پردہ ہٹتا ہے تو محبوب کا جلوہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ تب انسان عظمت و بلندی کے مدارج طے کرتا ہوا قرب الہی سے سرشار ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے علامہ فرماتے ہیں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، اور یہ لذت آشنائی اسے ان خدا رسیدہ بندوں کی صحبت میں حاصل ہوتی ہے، جن کے بارے میں بجا طور پر کہا گیا، ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں۔ دلوں کی اجڑی بستیوں کو آباد کرنے کے لیے ان خلوت گزینوں کی قربت بہت ضروری ہے۔